السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ پھر زیر بحث ہے۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے، عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون اس معاملے پر کیا سوچ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کی اہلیت کا معاملہ ہے۔ اہلیت کے لیے درخواست نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین کی اہلیت کی درخواست سپریم کورٹ میں جا چکی ہے، پٹیشن جا چکی ہوئی ہے کہ جو ان کی اہلیت جو ہے وہ بحال کی جائے۔ درخواست تو ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر گئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا فائدہ جو ہوگا یا نقصان دونوں صورتوں میں وہ والا نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا۔ ان معاملات پر بات بعد میں، پہلے ایک اور معاملہ ذرا دماغ میں الجھا ہوا ہے۔ ذرا میرا دماغ اس لیے الجھا ہوا ہے کہ جب سیاسی معاملات، اپنی صحافت وہ اس سے تھوڑا سا سائیڈ پر ہو کر اگر میں کوئی کام کرتا ہوں کبھی کبھی پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ پنجابی فلمیں دیکھ لیتا ہوں ذرا موڈ کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے۔ ٹھیک کرنے سے مراد کہ ذرا تھوڑا سا ہنسنے کے لیے، تھوڑا سا ذرا یہ جو اسٹریس ہوتی ہے کام کی، اس سے ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے پنجابی فلمیں میں دیکھتا ہوں، انڈین پنجابی۔ وہ باقی موویز تو بندہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا وہ تھوڑا سا بہت ایک اس میں کیا ہوتا ہے، کلچرل ٹائپ ہوتی ہیں، ہمارے دیہاتی ماحول اس میں دکھایا جاتا ہے۔ سندھ پنجاب کا دیہاتی ماحول کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، تو وہ ذرا ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ اپنے پنڈشن میں پہنچ گیا ہوا۔ تو وہ میں موویز دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے آج خبر ملی، پتہ چلا کہ گپی گریوال جو ہے وہ انڈین پنجابی موویز کے ہیرو بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، بہت ٹاپ اسٹار ہیں۔ وہ آنا چاہ رہے تھے پاکستان، اپنے یہاں پر کرتارپور جانا چاہ رہے تھے۔ کرتارپور کے علاوہ انہوں نے حسن عبدال جانا تھا، ننکانہ صاحب جانا تھا، گورنر پنجاب صاحب کے وہ مہمان تھے۔ کینیڈین نیشنل بھی ہیں، ڈیول نیشنل ہیں وہ، یعنی کینیڈا کی شہریت بھی ان کے پاس ہے۔ اور کینیڈے وہ جو انڈین پنجاب کے لوگوں کے لیے تو سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں بھائی کہ ہر بندہ پیدا ہوتے ہی پہلی اس کی آواز آتی ہے جی میں کینیڈا جانا ہے۔ تو کینیڈا جو ہے وہ وہاں کے وہ نیشنل تھے، انہوں نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے، وہ آ رہے تھے ان کے مہمان کے طور پر یہاں پر، اور باقی اپنے جو ان کے یہ جو انہوں نے یاترائیں کرنی تھیں کرتارپور صاحب کی اور ننکانہ صاحب کی، حسن عبدال صاحب کی، تو وہ ان کو روک دیا گیا اپنا بارڈر پہ، یہ جو ہمارا بارڈر ہے واگھا بارڈر اٹاری پہ، وہاں پہ ان کو روک دیا گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آؤں گا دلی سے کہہ رہا ہوں دبئی جا کر وہاں سے آؤں گا۔ اب مطلب میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اتنا بھی کیا ہے، اگر انڈین سرکار کو اتنا مسئلہ کیا ہے بھائی، پاکستان انہوں نے آنا ہے، پاکستان نے ان کو ویزا دے دیا، اجازت دے دی، یہاں وہ آتے، وہ اپنی جو مذہبی مقامات تھے، مقدس مقامات ان کے پوتر آستان، وہاں جاتے اور وہاں سے جا کر یہاں پر ذرا دوستی کا پیغام لے کے وہاں پر چلے جاتے واپس۔ لیکن بہرحال پتہ نہیں، تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار میں بہت بڑا مذہبی ہوں گپی گریوال کا، بہت اچھی ایکٹنگ کرتے، بلکہ میں نے ان کی جو مووی ہے وہ کیری آن جٹا وہ بڑی بار دیکھ رکھی ہوئی ہے، تو وہ مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار باقی سیاسی معاملات پر گپ شپ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے ہمارے جو ملکوں کی، جو دونوں ملکوں کی سرکار ہے، پاکستان اس معاملے میں بہت زیادہ خاص طور پر سکھوں کے معاملے میں، یا ویسے بھی وہاں سے ہندو یاتری آتے ہیں جن کے یہاں پر بہت پوتر آستان ہیں مذہبی ان کے، تو وہ ان کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، لیکن انڈین سرکار کو بہت مسائل ہوتے ہیں بھائی، بہت زیادہ۔ اور جب سے مودی سرکار صاحب وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نا، تب سے تو یہ زیادہ مسئلہ ہو گیا۔ تو بہرحال اب واپس میں آتا ہوں اپنے مقامی پاکستانی ہماری جو ملکی سیاست ہے اس پر واپس آتا ہوں۔ اس میں رانا ثناءاللہ صاحب، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب کی اہلیت جو ہے اس پر پہلے چلتے ہیں، پھر وہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن والا معاملہ دوبارہ بحث میں آ گیا۔ کیوں آ گیا ہے، کس کی وجہ سے آ گیا؟ ظاہر ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی وجہ سیدھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے۔ پہلے بھی ایکسٹینشن کا معاملہ متنازع عمران خان صاحب نے بنایا تھا، ان کے نوٹیفیکیشن نے، اب بھی عمران خان صاحب نے ایک چھوٹا سا انٹرویو دے کر اس معاملے کو دوبارہ زیر بحث وہ لے کر آ گئے۔ اب سوال ہوتے ہیں سیاستدانوں سے، تو ظاہر سیاستدانوں سے جب صحافی سوال کریں گے، اور جب سوال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود ہی سوال چھوڑ دیا ہو تو پھر سوال تو اٹھتا ہے، تو اسی وجہ سے اس پر بعد میں آتے ہیں۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کی اہلیت، سپریم کورٹ بار نے درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں، اس میں بنیادی انسانی حقوق کا سوال اٹھایا کہ جی یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو تاحیات نائل کر دیں، لہٰذا یہ والا جو فیصلہ اس پر تشریح انہوں نے مانگی، اور جو سپریم کورٹ نے اپنا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں ان کی تاحیات نائلی جو ڈکلیئر کی ہوئی ہے، تو اس کے اگینسٹ وہ گئے۔ اب ظاہر ہے اس میں
سپریم کورٹ نے ابھی وہ درخواست گئی ہے، درخواست پٹیشن، اس پٹیشن کا پر ابھی سب قابل سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی. پھر سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں حسن بھون صاحب، وہ اس پر اگلا ان کا لاہ عمل کیا ہوگا. جب وہ پٹیشن قابل سماعت ہوگی تو پھر ظاہر ہے چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بہرحال حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن ابھی سپریم کورٹ سے ابتدائی یعنی قابل سماعت ہونے نہ ہونے کا معاملہ بھی ابھی نہیں وہاں پر اٹھا. تو حکومت کی طرف سے آفر آئی ہے مسلم لیگ نون کو، اور آفر یہ ہے کہ جی یہ معاملہ بجائے پارلیمنٹ میں رکھنے کے، بجائے عدالت میں رکھنے کے، پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں. سیاسی معاملہ ہے، سیاسی طریقے سے حل کرتے ہیں. تو کیا مسلم لیگ نون اس کو ایک سنجیدہ آفر سمجھتی ہے؟ تو میری نون لیگ کے کافی سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا ایک کیا ہوتا ہے، ایک اہم دھوکہ ہے، ٹریپ ہے. کیونکہ سپریم کورٹ میں ہم نہیں گئے، سپریم کورٹ میں گئی ہے اپنا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلی بات، اور وہ نواز شریف صاحب کے لیے نہیں گئی، وہ تو ایک بنیادی انسانی حقوق کا نقطہ اٹھا کر گئے ہیں. تو وہاں پر اگر وہ پٹیشن کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کا اس سے کوئی فائدہ ہوگا. اگر وہ سپریم کورٹ اپنا پرانا فیصلہ برقرار رکھتی ہے، پٹیشن خارج کر دیتی ہے، تو نواز شریف صاحب کی تو اہلیت کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. لیکن جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپ آ جائیں، تو اس کے لیے تو آئین میں ترمیم چاہیے، 2/3 چاہیے. تو حکومت خود انیشیٹ کرے اگر کرنا چاہتی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے پیشکش کی ہے نا کہ جی آپ اس کو لے کر آنا چاہیے، سیاسی معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے. بہت اچھی پیشکش ہے، یہ معاملات پارلیمنٹ میں ہی ہونے چاہیے. اس میں اٹارنی جنرل صاحب ذرا پولیٹیکل آدمی ہیں. کچھ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو لوگ، جو خاص طور پر ان کی قانونی ٹیم ہے، اس میں فروغ نسیم صاحب ہیں. فروغ نسیم صاحب کا تو کیا کہنا، لیکن دیگر جو ان کے اس طرح کے قانونی ماہرین ہیں، ان میں اگر کوئی ریزنیبل قسم کی کوئی اپروچ جن کی ہوتی ہے اس طرح کے ایشوز کے ساتھ، وہ اٹارنی جنرل ڈاکٹر خالد جاوید خان صاحب ہیں. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے. اب این ڈی خان کے صاحبزادے ہیں وہ، تو بے شک عمران خان صاحب کے اٹارنی جنرل ہے، لیکن صاحبزادے این ڈی خان کے تو کہیں نہ کہیں انسان کو خون تو جوش مارتا ہی ہے نا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو بجائے سیاسی معاملات کو عدالتوں میں دھکیلنے کے، اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے. اب ظاہر ہے اٹارنی جنرل نے بات کی ہے، اس لیے اس کو حکومت کی بات سمجھا جا رہا ہے. حکومت کی طرف سے یعنی پولیٹیکل سائیڈ سے حکومت کی، کسی وزیر مشیر نے اس طرح کی کوئی پیشکش نہیں کی. لیکن جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اگر آتا ہے تو 2/3 چاہیے، تو 2/3 کیا حکومت اس کو سپورٹ کرے گی کہ جی نااہلی جو ہے تعیات نہیں ہونی چاہیے؟ عمران خان صاحب کیوں کریں گے؟ عمران خان صاحب نے تو پاپڑ بیل کے 22 سال کی جد و جہد، 126 دن کا دھرنا، لاک ڈاؤن اسلام آباد، پھر کچھ نہیں بنا تو پھر وہ پاناما بھی نہیں بنا، تو پھر وہ اقامہ، پھر تنخواہ، تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے کس طرح کے جگاڑ لگا کے عمران خان صاحب کو نااہل کر کے دیا گیا نواز شریف صاحب. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جی نواز شریف اب واپس آ جائیں؟ وہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو تو پاکستان کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے. بلکہ میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحب جو ہیں، ان کو تو سیاست میں ابھی ان کو بنیادی وہ جو سیاست ہے، وہ جو نرسری ہے، ادھر جانا چاہیے. بلاول کو کراچی کے میئر کا الیکشن لڑنا چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو لاہور کے میئر کا الیکشن لڑنا چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ بلاول بھٹو تو خاندانی سیاستدان ہے، موروثی سیاست جس کو کہتے ہیں یہاں پر، لیکن ظاہر ہے ان کا اڑنا بچھونا سیاست ہے. ان کے اپنا نانا، اس سے پہلے ان کے والد صاحب شاہ نواز بھٹو، وہ جوناگڑھ گڑھ کے پرائم منسٹر، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر خارجہ، بینظیر بھٹو دو بار پرائم منسٹر، آصف زرداری صدر، اور نانی ان کی وزیر رہیں. ان کے پورا کا پورا ان کے والد اور دادا جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان حاکم علی زرداری صاحب. تو اب ان کو تربیت لینے کے لیے میئر بننا چاہیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ وہ بھی تو ڈائریکٹ وزیر اعظم بن کے ایم این اے بنے، ایم این اے کے بعد وہ 2 بار ایم این اے رہے، اور تیسری بار بن کے پھر وزیر اعظم بن گئے. تو مریم نواز صاحبہ، ان کے والد 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں. آج بھی پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑے مقبول لیڈر ہیں اس صوبے میں، وہ پنجاب میں آج بھی. ویسے تو پاکستان ظاہر ہے پنجاب کی بنیاد پہ پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں، لیکن ووٹ بینک تو نواز شریف صاحب کا پنجاب میں ہے. تو پنجاب کے آج بھی وہ مقبول لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں. تو وہ مریم نواز صاحبہ کو لاہور کا میئر کا الیکشن لڑنا ہوگا. تو بہرحال تو وہ والی جو حکومت ہے وہ کیوں چاہے گی کہ اتنے جتن کرنے کے بعد جس نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا تھا، وہ والے نواز شریف صاحب ہم پارلیمنٹ میں ان کو واپس اہلیت بحال دیں، اور نواز شریف کی اہلیت بحال ہو گئی تو سارا کھیل ہی مک جانا ہے.
ابھی تک مسلم لیگ نون میں مسئلہ جو پھنسا ہوا ہے، جہاں مسلم لیگ نون اب جہاں سے آگے بڑھ نہیں پا رہی، وہ مسئلہ ہی یہی ہے نواز شریف صاحب کی اہلیت والا۔ اگر نواز شریف صاحب کی اہلیت ہوتی تو نواز شریف صاحب نے یوں جھٹپٹ فیصلہ کر دینا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرانا ہے، تحریک کے ذریعے گرانا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو دیر ہی نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں ہے تو پرائم منسٹر کون بنے گا؟ شہباز شریف صاحب کی طرف چلا گیا تو گدی ادھر چلی جائے گی، پھر وہ ولی عہد جو ہے وہ حمزہ شہباز بن جائیں گے، مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی طرف، یا نواز شریف صاحب کا جو اولاد ہے ان کی طرف سیاسی ان کی جو ہے وہ وراثت نہیں جائے گی۔ تو وہ جھگڑا یہی ہے۔ اور اگر کسی اور کو بنایا تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ مسلم لیگ نون کا تو ڈی این اے جو ہے، یا مسلم لیگ کا وہ ڈی این اے یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو پھر نواز شریف صاحب کی طرف کسی نے مڑ کے نہ دیکھا تو اصل تو مسئلہ یہی ہے مسلم لیگ نون کا۔ تو اگر عمران خان صاحب کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ یہ پیشکش کر رہے ہیں تو یہ پیشکش حکومت کی طرف سے پولیٹیکلی، جو پولیٹیکل سائیڈ ہے حکومت کی، وہ کیا اس کو مانے گی؟ ظاہر ہے نہیں مانیں گے۔ عمران خان صاحب کیوں چاہیں گے؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کی اس آفر کو لے کر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہوگا، بلکہ انہوں نے اگلی بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا وہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہو۔ وہ شہباز شریف کو عمران خان صاحب نے کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو اپنا نااہل کروائیں، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے ضامن تھے۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے باہر بھیجوایا 4 ہفتوں کے لیے، عدالت نے حکم فیصلہ دیا 4 ہفتوں کے لیے جائیں، اور ضامن شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب متواتر ان کی رپورٹ جو ہے میڈیکل وہ دیتے رہیں گے۔ اگر ان کی ضرورت ہوگی مزید وہاں پہ علاج کی تو اس کے لیے پھر حکومت پنجاب جو ہے وہ اس کا اتھورائزڈ ہوگی، ان کو اختیار ہوگا مزید ان کو اسٹے کرنے کی اجازت دے سکتی ہے حکومت پنجاب۔ تو اب وہ شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نواز شریف نہیں آ رہے تو کم از کم شہباز شریف صاحب بطور ضامن ان کو اندر کیا جائے، ان کو نااہل کیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی کرنا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جعلی اپنے رپورٹس جمع کروا کے گئے، اپنی میڈیکل ہے جو رپورٹس تھی ان کی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جعلی رپورٹ، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال تو اب ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اپنا عمران خان صاحب کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اہلیت کا پولیٹیکل راستہ دکھا رہے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے تھا۔ جب عمران خان صاحب پناما کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے، جو سیاسی جو ڈیموکریٹ لوگ ہیں، کہ یہ معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کو شوق تھا عدالت میں جانے کا۔ میاں صاحب نے کہا کہ جی میں کمیشن بنا دیتا ہوں، میاں صاحب نے آتم تائی کی قبر کو لات مار دی، اگلوں نے میاں صاحب کو لات مار دی، اگلوں نے کہا پھر آپ جائیں نا، آپ کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس طرح گھیر گھور کے نواز شریف صاحب کے خلاف ایک تیار کی گئی تھی سازش، تو اس سازش میں خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے تھے، خود ہی اس جال میں پھنسے تھے، اپنے نہیں ان کے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گئے تھے شکاریوں کے، اور پھنسے اور اگلوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ تو اب وہ اپنا اس وقت عمران خان صاحب، اگر اٹارنی جنرل صاحب شاید اس وقت عمران خان صاحب مشیر ہوتے تو شاید اس وقت ان کو مشورہ دیتے کہ عدالت میں نہیں جاتے، پارلیمنٹ میں لے جاتے معاملہ۔ اب دوبارہ وہ معاملہ جب گرم ہو رہا ہے اور یہ اٹارنی جنرل صاحب کی پیشکش، ایک میرے ہمارے دوست ہیں استاد سعید چوہی صاحب، ان سے میری اس معاملے پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ کہیں نواز شریف صاحب کی اہلیت واپس ہی نہ آ جائے، تو اس لیے حکومت ذرا ایک اور کیا ہوتی ہے وہ کھیل رہی ہے، پتہ کھیل رہی ہے، کارڈ کھیل رہی ہے۔ تو پتہ نہیں اب حکومت کارڈ کھیل رہی ہے یا اٹارنی جنرل صاحب کا اپنی یہ سوچ ہے۔ اگر اپنی سوچ ہے تو بہت اچھی سوچ ہے، اور اگر کارڈ ہے تو پھر سیاست میں چالیں تو چلی ہی جاتی ہیں۔ تو ایک تو چال یہ ہے، دوسری چال عمران خان صاحب نے کھیلی تھی جی۔ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا خاور گمن صاحب کو، اور اس انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ انٹرویو اس پہ آن کیمرہ نہیں تھا، گپ شپ والا انٹرویو تھا، اور اس میں وہ انٹرویو کی جب خبر جو بنی تھی تو وہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ انٹرویو کیوں ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں ایک سوال ہوتا ہے عمران خان صاحب سے، اور سوال یہ کہ آرمی چیف صاحب کو دوسری بار مدت میں توسیع دی جا رہی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو وقت نہیں آیا، ابھی نومبر آگے پڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کو یہ لیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، کیونکہ جو تناؤ کی اکتوبر میں 6 اکتوبر کے نوٹیفیکیشن کے بعد، یا وہ جو پریس ریلیز تھا ISPR کا DGISI کے تقرر کے معاملے پہ، تبادلوں کے معاملے پہ، اس میں جو تناؤ کی کیفیت بنی تھی، صورتحال جو بنی تھی، تو اس کے بعد یہی تصور کیا گیا تھا، یہی سمجھا گیا تھا کہ دونوں گھروں کے درمیان، یعنی پرائم منسٹر آفس
اور آرمی چیف کے درمیان تناؤ ہے، اس میں کوئی تعلقات تو ٹھیک نہیں ہے، صفحہ ایک نہیں رہا۔ تو اس کے بعد یہ جو پیغام آیا، تو یہ جو وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو آیا تو اس کو یہی سمجھا گیا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے آرمی چیف صاحب کو کہ ابھی بھی میرے پاس ہے آپ کا معاملہ، ابھی بھی آپ کو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ اب پتہ نہیں آرمی چیف صاحب ایکسٹینشن مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں، نہیں مانگ رہے۔ پہلے بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ نہیں مانگ رہے تھے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشن لینی چاہیے، اور اور عمران خان صاحب نے بھی خود بھی ایک دو بار کہا۔ بہرحال تو اب دوبارہ جب یہ معاملہ آیا تو اس میں صحافی سوال کرتے ہیں پھر سیاستدانوں سے۔ اب سوال ہوا ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ صاحب سے ایک ٹی وی ٹاک شو پہ۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، ہم نہ مخالفت کریں گے نہ ہم کوئی رائے دیں گے۔ عمران خان صاحب اگر آرمی چیف صاحب کو دوبارہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر جب یہ اپوزیشن یا خاص طور پر مسلم لیگ نون وزیر اعظم کے اختیار کو نہیں مان رہی تھی، تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، آپ کو فیصلہ پسند ہے نہیں پسند، وزیر اعظم کے آفس کو انڈرمائن نہیں ہونا چاہیے۔ جب پہلی ایکسٹینشن تھی اس وقت عمران خان صاحب نے خود متنازع بنایا، نوٹیفیکیشن ایسا کر دیا کہ وہ نوٹیفیکیشن کسی نے چیلنج کر دیا عدالت میں، معاملہ عدالت میں چلا گیا، ایک نوٹیفیکیشن، دوسرا نوٹیفیکیشن، تیسرا نوٹیفیکیشن، نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن، معاملہ سیدھا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ فائنلی عدالت نے کہا پارلیمنٹ میں لے جائے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کر لے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کو غیر مشروط سپورٹ کیا تھا کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اچھا جی اوکے کر لیتے۔ اب دوبارہ مسلم لیگ نون جو ہے اس معاملے پر لا تعلق ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہے اور پرائم منسٹر کا اختیار کو واقعی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کو وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے، ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ اپنا معاملہ ہے کہ اپنا کوئی مانگ رہا ہے کوئی نہیں مانگ رہا۔ لیکن عمران خان صاحب نے خود ایک فلر چھوڑ کے یہ بحث شروع کروائی تھی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن، تو اب اس میں مسلم لیگ نون نے بڑا پتہ کھیلیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب آپ نے دینی آپ دے دیں، نہیں دینی آپ نہ دیں، اس بحث کو لمبا نہ کریں، اس بحث کو ایویں کر کے اداروں کو متنازع نہ بنائیں۔ اور عمران خان صاحب کوشش یہ کرتے ہیں کہ تنازعات دھول اڑتی رہے کسی طرح، تاکہ وہ اپنے باقی معاملات جو ان کے ہیں وہ اس کے پیچھے چھپے رہیں۔ باقی معاملات کارکردگی کے اور کون سے معاملات ہوں گے؟ کارکردگی اچھی ہے نہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ اگلے 2 مہینے اور پاکستان میں بدامنی بڑھے گی، تو وہ معاملات چھپے رہیں اس طرح کی بحثہ بحثی میں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑا ایک مدبرانہ قسم کا عمران خان صاحب کا وہ جو بحث انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی تھی نا، اس کا انہوں نے ایک ایسا جواب دے دیا ہے کہ ویسے مجھے یاد پڑ رہا ہے جب راحیل شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، جب راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے، اس وقت بھی یہ بحث تھی ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، تو نواز شریف صاحب لندن میں تھے، تب میاں نواز شریف صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، تب بھی یہی سمجھا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے سوال کروایا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن میں تھے، کافی عرصہ سین سے بیمار تھے، تو جب فرسٹ ٹائم اس بحثہ بحثی کے دوران دھرنا بھی چل رہا تھا، بہت کچھ چیزیں چل رہی تھیں، جب نواز شریف صاحب باہر آئے اپنے میڈیا کے سامنے آئے تو یہ سوال ہوا تھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا، تو نواز شریف صاحب نے جواب دیا تھا کہ کوئی اور سوال ہے، تو نواز شریف صاحب نے اس کو بڑا ویل لیفٹ کر دیا تھا۔ اور اب عمران خان صاحب کے معاملے پہ جب بات آ رہی ہے تو مسلم لیگ نون یہی کہہ رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرنا ہے، ہمارا اس سے کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔